السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے دوستو، آج میں آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی خاص بات بتاؤں گا اس ویڈیو میں، جس بات سے آپ کی زندگی سنور سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تب۔ آپ کا مقدر بدل سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تب۔ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تب۔ بہت ہی خاص بات جسے سن کر آپ کو بڑا اچھا لگے گا، بڑا دل کو سکون ملے گا، بڑی خوشی کی بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، پہلے امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں بات بتانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم جو ہمارے اس پیارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور اچھی اچھی ویڈیو، اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی دعائیں سن رہے ہیں، یا اللہ کریم ان کی زندگی کو سنبھال دے، ان کی زندگی بدل دے۔ یا اللہ کریم مالک مولا، اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پاک پروردگار کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری سے اس کو نجات عطا فرما۔ تو میں بات بتاؤں گا پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، بہت خاص آپ کو، جو آپ کے جس بات سے آپ کے دل میں اتنی خوشی حاصل ہوگی، اتنی خوشی ملے گی کہ واقعی آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، اگر آپ حضرات ہمارے پیارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے پیارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک ضرور پہنچ جائے۔ بات کیا ہے میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر کا قرض دور ہو جائے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہو جائے، ہم مالدار بن جائیں، ہم امیر بن جائیں، ہمارے پاس اچھی اچھی گاڑیاں، اچھا اچھا مکان ہو، نیا مکان ہو، نئی زندگی، اور صحت اچھی ہو، خوبصورتی چہرے پر ہو، رنگت چہرے پر ہو، پیارے بھائیوں، رہنا چاہتے ہیں ہر وقت اگر خوشحال، تو میری بات بہت زیادہ غور سے سننا۔ جو میں آپ کو بات بتاؤں بہت ہی خاص بات بتاؤں گا، کبھی اس بات سے اگر آپ نے اس بات پر عمل کر لیا نا تو یقین جانے کبھی آپ کے گھر پہ غریبی جھانکنے بھی نہیں آئے گی، کبھی غریبی نہیں آ سکتی۔ اتنے بڑے امیر بن جاؤ گے نا، بہت زیادہ بڑے امیر۔ اللہ کریم آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا، کبھی آپ نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم اتنے بڑے امیر بنیں گے۔ لیکن ہاں، طریقہ ہے اس کا، اگر آپ نے طریقے سے کر لیا جس طریقے کو میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ بہت ہی خاص بات آپ کو میں بتاؤں گا۔ بات سننا چاہتے ہیں تو پیارے بھائیوں، اور طریقہ سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کٹ کر کے نہ دیکھیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے ویڈیو کو ہم کٹ کرتے ہیں، کوئی بات نکل جاتی ہے یا طریقہ کچھ غلط ہم کر بیٹھتے ہیں جس سے فائدہ نہیں مل پاتا۔ انسان سوچتا ہے یار حضرت نے بتایا تھا اس طرح سے کام ہو جائے گا، فلاں کام بن جائے گا، کام تو نہیں بنا۔ میرے بھائیوں، ہاں ضرور کام بنے گا، لیکن ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو میں وہ طریقہ بتاؤں گا آپ حضرات کو، آپ نے اسی طریقے سے، میرے طریقے سے جس طرح میں بتاؤں وہ کام کر لیا نا تو انشاءاللہ تعالی چند دن میں ہی آپ کی قسمت بدل جائے گی، کچھ ہی دن لگیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ میرے بھائیوں، یقین جانیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ سب سے پہلے کہتا یہ ہوں، اگر آپ کی نمازوں کی عادت نہیں ہے تو نمازوں کی عادت بنائیے، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ اور جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ کو روکا ہے، وہ بات یہ ہے پیارے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں گا تسبیح فاطمہ کے بارے میں۔ یہ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آسمان سے رزق لے کر آتے ہیں، آسمان سے رزق کی چابیاں لے کر آتے ہیں، خزانوں کی چابیاں لے کر آتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یقین تو جانو، سوچو تو صحیح، اگر فرشتے ہمارے لیے آسمان سے دعا کریں، اللہ کے فرشتے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ دعا کبھی رد نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ کے وہ نورانی فرشتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لیے دعا کریں تو میرے بھائیو اس کی تو زندگی بدل جائے گی، اس کی تو قسمت ہی بدل جائے گی۔ تو وہ تسبیح فاطمہ ہے جس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جو انسان پڑھتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب تسبیح فاطمہ کے بارے میں میرے بھائی کچھ سوچیں گے، تسبیح فاطمہ ہے کیا؟ تسبیح فاطمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ وہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس تسبیح کو پڑھتی تھیں، تو اسی تسبیح کے بارے میں فرشتوں نے کہا جو بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا کبھی وہ غریب نہیں رہ سکتا، کبھی وہ فقیر نہیں رہ سکتا، اللہ کریم اس کو اتنی دولت عطا فرمائے گا، اتنی دولت، کیونکہ اس تسبیح سے اللہ محبت فرماتا ہے، جس تسبیح کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھا ہے۔ تو میں وہی تسبیح کے بارے میں آپ کو بتا دوں وہ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے۔ تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ایک تسبیح لیں 101 دانوں کی، 101 دانے کی تسبیح لے لیں، اس کے بعد میں ہم اس تسبیح پر ہلکی خوشبو لگائیں۔ خوشبو لگانے کے بعد رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی وقت، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، قید نہیں ہے میرے بھائیوں، جس وقت بھی آپ حضرات کو ٹائم ملے پورے دن میں کسی بھی وقت یہ تسبیح فاطمہ آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، جس انسان نے کر لیا وہ کروڑوں کا نہیں اربوں کا بادشاہ بن گیا، مالک بن گیا، سونا چاندی اس کے قدموں میں رہتا ہے میرے بھائیوں۔ بہت بڑی تسبیح کی اس کی طاقت ہے۔ اب وہ تسبیح ہے، ہم کو پہلے پڑھنا ہے درود پاک۔ درود پاک ہم پڑھیں گے، جون سا بھی آپ حضرات کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے پہلے۔ جون سا بھی آپ حضرات کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا ہے؟ درود ابراہیمی وہ ہے، میں پڑھ کے سنا دوں آپ حضرات کو، یاد نہ ہوگا تو یاد ہو جائے گا، اور اگر یاد بھی ہوگا ذہن سے نکل جاتا ہے تو ذہن میں آ جائے گا۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی۔ اگر یہ یاد ہو تو 11 مرتبہ اس کو پڑھیں، ورنہ یہ والا درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم پورے تسبیح پر ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے۔ پوری تسبیح پر ایک بار سبحان اللہ ہم کہہ لیں گے، پھر دوسری مرتبہ شروع کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری تسبیح پر پھر کہہ لیا۔ اسی طرح 11 مرتبہ یہ سبحان اللہ پوری تسبیح پر گھمانا ہے، پوری تسبیح پر سبحان اللہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ پھر پڑھیں گے ہم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ 11 مرتبہ ہم کو پورا پڑھنا ہے، پورا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر پڑھیں گے ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی 11 مرتبہ ہم کو پوری تسبیح پڑھنا ہے۔ جب یہ 11 مرتبہ تینوں تسبیح ہو جائیں، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، پھر ہم 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، وہی جو ہم نے اول میں پڑھا تھا، یعنی شروع میں درود پاک پڑھا تھا۔ پھر ہم دم کر لیں گے، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس طرح دعا مانگتے ہیں اسی طرح دعا مانگ لیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں، جو بھی آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں مرادیں، آپ بہتر جانتے ہیں کیا دل میں مرادیں ہیں، کس لیے دعا مانگتے ہیں، کون سی دعا ہم کو مانگنی چاہیے۔ گھر کے کاروبار کے لیے مانگیں، رزق کے لیے، ہر پریشانی کی دعا، ہر بیماری کی دعا، جو بھی آپ کو دعا مانگنی وہ دعا مانگیں۔ پھر اللہ رب العزت اس تسبیح کی برکت سے آپ کی وہ دعا قبول فرمائے گا، فرشتے آمین کہیں گے، اور فرشتے بھی اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے، آپ کا کام بن جائے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس کام کو آپ ضرور کر کے دیکھیں، فائدہ نہ ملے تب کہنا، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔